تیرا علام بلند نہیں چند غازی ایتا وقت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا تیرا علام بلند نہیں چند غازی ایتا وقت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت ویسی او اے ڈھلیا تا ڈھل وقت ویسی او بن نچے لراسی دا جرنیل ترون دے نہیں غازی کیوں آ گئی فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں دالش کریں کیوں آ گئی فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں دالش کر ہے تیرے بعد میں غازی تھی ویسا تیرے بعد میں غازی تھی ویسا بڑی دنیا وچ تنہا جرنیل ترون دے نہیں غازی عباس 18 لکھ کھیاں تیرے خوف تو اج تئی سٹیاں نہیں عباس 18 لکھ کھیاں تیرے خوف تو اج تئی ستیاں نہیں عباس 18 لکھ کھیاں تیرے خوف تو اج تئی سٹیاں نہیں عباس 18 لکھ کھیاں تیرے خوف تو اج تئی ستیاں نہیں تیرے بعد نہ رج رج سمڑے تیرے بعد نہ رج رج سمڑے نہیں سمڑا ندی ماں جرنیل ترون دے نہیں غازی جرنیل ترون دے نہیں غازی قربان غریب الوطن آکھے تو موت دون میرو دے دامن قربان غریب الوطن آکھے تو موت دون میں ڈوڑے دھاون تیرا چہرہ وچ سکون میرا تیرا چہرہ وچ ہے سکون میرا تیرے ساہ وچ میں سا جرنیل ترون دے نہیں غازی جرنیل ترون دے نہیں غازی نالک لک دیر مہا جرنیل ترون دے نہیں غازی تیرا علام بلند نہیں چند غازی ایتا وقت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا تیرا علام بلند نہیں چند غازی ایتا وقت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت ویسی او اے ڈھلیا تا ڈھل وقت ویسی بن نچے لراسی دا جرنیل ترون دے نہیں غازی کیوں آ گئی فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں دالش کریں کیوں آ گئی فوج تمک گئی ہے عباس تمہیں دالش کر ہے تیرے بعد میں غازی تھی ویسا تیرے بعد میں غازی تھی ویسا بڑی دنیا وچ تنہا جرنیل ترون دے نہیں غازی عباس 18 لکھ کھیاں تیرے
قربان غریب الوطن کے تو موت دون میں دے دامن قربان غریب الوطن کے تو موت دون میں دے دامن تیرا چہرہ وجہ سکون میں داد تیرا چہرہ وچ ہے سکون میرا تیرے ساتھ میں سا جرنیل تروں دے نہیں غازی جرنیل تروں دے نہیں غازی نالک لک نیر مہا جرنیل تروں دے نہیں غازی تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا وقت کھڑے میرا بھیڑی گا تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت وسی او اے ڈھلیا تا ڈھل بخت وسی او بن وچے لراسی انداز جرنیل تروں دے نہیں غازی کیوں آگئی فوج تمک گئی تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا وقت کھڑے میرا بھیڑی گا تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت وسی او اے ڈھلیا تا ڈھل بخت وسی او بن وچے لراسی انداز جرنیل تروں دے نہیں غازی کیوں آگئی فوج تمک گئی تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا وقت کھڑے میرا بھیڑی گا تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت وسی او اے ڈھلیا تا ڈھل بخت وسی او بن وچے لراسی انداز جرنیل تروں دے نہیں غازی کیوں آگئی فوج تمک گئی تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا وقت کھڑے میرا بھیڑی گا تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت وسی او اے ڈھلیا تا ڈھل بخت وسی او بن وچے لراسی انداز جرنیل تروں دے نہیں غازی کیوں آگئی فوج تمک گئی تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا وقت کھڑے میرا بھیڑی گا تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت وسی او اے ڈھلیا تا ڈھل بخت وسی او بن وچے لراسی انداز جرنیل تروں دے نہیں غازی کیوں آگئی فوج تمک گئی تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا وقت کھڑے میرا بھیڑی گا تیرا علام بلند نہیں چن غازی ایتا بخت کھڑا ہے میرا بھیڑی دا اوے ڈلیا تا ڈل وقت وسی او اے
السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جسٹ مصعب۔ آج کی جو مجلس ہے وہ سبیل حضرت امام حسین علیہ السلام آج کی ویڈیو میں دکھائی گئی ہے۔ ویڈیو چاہ باغے والا نشتر تو ملتان کھوکھر برادران۔ آج کی جو ہم بات کریں گے سبیل کی ابتدا کیسے ہوئی، 600 لائن کی تاریخ سے میں نے بتانا ہے کہ سبیل ابتدا کب ہوئی سبیل کی، ٹھیک ہے۔ جب تک میں وہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی لازمی دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے مرکزی کردار حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے حق، انصاف اور دین کی سربلندی کے لیے قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ سے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف مقامات پر قافلہ رکا۔ آخر کار قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا دریائے فرات کے قریب واقع تھا۔ دریائے فرات اس علاقے کا بڑا آبی ذریعہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام فرمایا۔ یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر کی قیادت عمر بن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ تاریخ کے مطابق 7 محرم 61 ہجری کو پانی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پانی پہنچنے سے روک دیا گیا۔ اس حکم کا مقصد دباؤ ڈالنا تھا۔ خیموں میں بچے بھی موجود تھے، خواتین بھی موجود تھیں، بزرگ بھی موجود تھے۔ سب کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام پانی لانے کے ذمہ دار تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو سقائے کربلا کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ پانی لانے کی کوشش کی۔ فرات تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ دشمن نے سخت پہرا لگا رکھا تھا۔ پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بچوں کی تشنگی دل کو رلا دینے والی تھی۔ امام حسین علیہ السلام صبر و استقامت کی تلقین فرماتے رہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے صبر کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وفاداری کی مثال قائم کی۔ وہ مشکیزہ لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ تاریخ میں ان کی شجاعت مشہور ہے۔ انہوں نے بہادری سے راستہ بنایا، فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ مشکیزہ پانی سے بھر لیا۔ روایت ہے کہ انہوں نے خود پانی نہیں پیا، انہیں بچوں کی پیاس یاد آ گئی۔ وہ پانی لے کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن نے ان کا راستہ روک لیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ آخر کار وہ شہید کر دیے گئے۔ مشکیزہ خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ خیموں میں پیاس برقرار رہی۔ 10 محرم کا دن آ پہنچا۔ یہ دن عاشورہ کہلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے صحاب نے یکے بعد دیگرے شہادت پائی۔ ہر شہید نے دین کی خاطر جان قربان کی۔ امام حسین علیہ السلام آخر تک ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ عاشورہ اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے۔ اس واقعے نے امت پر گہرا اثر ڈالا۔ اہل بیت علیہ السلام کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس بھی اس یاد کا حصہ بنی۔ بعد کے زمانوں میں لوگ پانی پلانے کو نیکی سمجھنے لگے۔ پانی پلانا اسلام میں پہلے بھی صدقہ جاریہ شمار ہوتا تھا۔ کربلا کے بعد اس عمل کو نئی معنویت ملی۔ اہل بیت کے محبین نے پیاسے کو پانی پلانے کی ترغیب دی۔ محرم میں پانی تقسیم کرنے کا رواج بڑھا۔ اس روایات کو سبیل کہا جانے لگا۔ سبیل کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی یاد تازہ کرنا تھا۔ ساتھ ہی لوگوں کی خدمت کرنا بھی اس کا مقصد تھا۔ تاریخ میں کسی ایک شخص کو سبیل کا بانی ثابت نہیں کیا گیا۔ یہ روایت وقت کے ساتھ مختلف علاقوں میں عام ہوئی۔ عراق میں اس کا خاص اہتمام ہونے لگا۔ ایران میں بھی سبیلیں قائم کی گئیں۔ بر صغیر میں بھی یہ روایات پہنچی۔ ہندوستان میں عزاداری کے ساتھ سبیلیں لگنے لگیں۔ بعد میں پاکستان میں بھی یہ روایات عام ہوئی۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج بھی سبیلیں لگتی ہیں۔ ان سبیلوں پر پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہیں شربت بھی پیش کیا جاتا ہے، کہیں دودھ بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصل مقصد
خدمت خلق ہوتا ہے۔ اس عمل سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ محرم میں لاکھوں افراد سبیل لگاتے ہیں، کئی لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، کئی لوگ ثواب کی نیت سے پانی پلاتے ہیں۔ سبیل اخوت کا پیغام دیتی ہے، یہ اعصار کی علامت بھی ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا اسلام میں بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پلانے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس تعلیم کی روشنی میں مسلمان خدمت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد اس خدمت کو مزید معنی دیتی ہے۔ سبیل محبت اہل بیت علیہ السلام کی علامت بن گئی۔ اس کا مقصد نفرت نہیں بلکہ خدمت ہے۔ کئی مقامات پر بلا امتیاز سب کو پانی پلایا جاتا ہے، یہ انسانیت کی خدمت کی مثال ہے۔ کربلا کا پیغام صبر اور حق ہے، سبیل اس پیغام کی ایک یادگار ہے۔ یہ روایت صدیوں سے جاری ہے، مختلف خطبے اس کی مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنا، پیاسوں کی خدمت کرنا، انسانیت سے محبت کرنا، ظلم کے خلاف حق کا ساتھ دینا، یہی کربلا کا بنیادی پیغام ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ سبیل کی روایت زندہ ہے، مسلمان آج بھی اس یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کو قیدی بنایا گیا۔ شہداء کے مقصد اجساد میدان کربلا میں رہے۔ بعد میں قبیلہ بنی اسد نے تدفین کا شرف حاصل کیا۔ حضرت امام زین العابدین نے رہنمائی فرمائی۔ کربلا کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی، مسلمانوں کے دل غم سے بھر گئے۔ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر ہونے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس بھی ہر بیان کا حصہ بنی۔ خطبات نے کربلا کے واقعات بیان کیے، شعراء نے مرثیے پڑھے، نوحے کہے جانے لگے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے۔ کربلا کی یاد نسل در نسل منتقل ہوئی۔ محرم میں مجالس کا انعقاد ہونے لگا۔ ان مجالس میں واقعہ کربلا سنایا جاتا تھا، لوگ اشک بار ہوتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے تھے، پانی بند کیے جانے کا ذکر بھی کیا جاتا تھا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اسی یاد کے اظہار کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ ان میں سے ایک طریقہ پانی پلانا تھا۔ پیاسوں کو پانی پلانا پہلے بھی نیکی سمجھا جاتا تھا، کربلا کے بعد اس عمل کو نئی نسبت ملی۔ لوگ اسے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں انجام دینے لگے۔ مختلف شہروں میں سبیلیں قائم ہونے لگیں، مسافروں کو پانی پلایا جاتا تھا، غریبوں کو بھی پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ گرمی کے موسم میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا، محرم میں خصوصی انتظام کیا جاتا تھا۔ اس روایات کو عوام نے قبول کیا، کسی ایک حکمران نے اس کی ابتدا نہیں کی، نہ ہی کسی ایک شخصیت کو اس کا بانی کہا جا سکتا۔ یہ روایات بتدریج مختلف علاقوں میں پھیلی۔ عراق میں زائرین کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا، کربلا آنے والے زائرین کی خدمت کی جاتی تھی، راستوں میں بھی پانی رکھا جاتا تھا۔ بعد میں یہ روایت دوسرے ممالک تک پہنچی، ایران میں بھی سبیلیں عام ہوئیں، پھر برصغیر میں اس کا رواج بڑھا، ہندوستان کے مختلف شہروں میں سبیلیں لگنے لگیں، بعد میں پاکستان میں بھی یہی روایت جاری رہی۔ آج بھی یہ روایت قائم ہے۔ محرم کے دنوں میں لاکھوں افراد سبیل لگاتے ہیں، کئی مقامات پر ٹھنڈا پانی تقسیم کیا جاتا ہے، کہیں شربت پیش کیا جاتا ہے، کہیں دودھ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، بعض مقامات پر کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب خدمت خلق کے جذبے سے کیا جاتا ہے۔ سبیل پر آنے والے سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، ہر آنے والے کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہی امام حسین علیہ السلام کے اخلاق کا پیغام ہے۔ اسلام انسانیت کی خدمت کی تعلیم دیتا ہے، پیاسے کو پانی پلانا صدقہ ہے، اس پر بہت اجر بیان کیا گیا ہے، اس لیے مسلمان اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ کربلا نے اس نیکی کی یاد کو مزید مضبوط کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری کو بھی یاد کیا جاتا ہے، انہیں سقائے کربلا کہا جاتا ہے۔ ان کی قربانی سبیل کے روایات سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پانی لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر احترام سے کیا جاتا ہے، محرم میں ان کی یاد بھی تازہ کی جاتی ہے۔ تاریخ میں پانی کی اہمیت نمایاں ہے۔ کربلا میں پانی روکنا ظلم سمجھا جاتا ہے، اس لیے پانی پلانا رحمت کی علامت بنا۔ یہ ظلم کے مقابلے میں رحم کا اظہار ہے۔ سبیل اسی پیغام کی نمائندگی ہے، اس میں اثار کا جذبہ شامل ہے، اس میں سخاوت کا درس ہے، اس میں محبت اہل بیت کا اظہار ہے، اس میں خدمت انسانیت کا جذبہ ہے۔ بہت سے خاندان ہر سال سبیل لگاتے ہیں، یہ روایت نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، بچے بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، نوجوان خدمت کرتے ہیں، بزرگ دعائیں دیتے ہیں، زائرین شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ منظر ہر سال
دیکھنے کو ملتا ہے۔ کربلا میں بڑے پیمانے پر پانی تقسیم ہوتا ہے۔ نجف سے کربلا تک بھی مواقف میں پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ زائرین کی خدمت کو سعادت سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس خدمت میں شریک ہوتے ہیں۔ سبیل محبت اور قوت کی علامت ہے۔ اس میں انسانیت کا پیغام نمایاں ہے۔ اہل بیت کی یاد اس کا بنیادی مقصد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھنا اس کا مقصد ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری کو یاد کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ پیاسے کو پانی دینا اسلامی اخلاق کا نمونہ ہے، اس لیے سبیل آج بھی قائم ہے۔ ہر سال اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس روایت نے صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ مختلف تہذیبوں نے اسے اپنایا، لیکن مقصد ایک ہی رہا۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد رکھنا، انسانوں کی خدمت کرنا، محبت بانٹنا، خیر خواہی کو فروغ دینا، پانی جیسی نعمت کی قدر کرنا، کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا، یہی سبیل امام حسین علیہ السلام کی تاریخی روایات کا خلاصہ ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا۔ اہل بیت کے ماننے والوں نے اس یاد کو نسل در نسل منتقل کیا۔ محرم میں عزاداری کی مختلف صورتیں وجود میں آئیں، انہیں میں سبیل کی روایات بھی شامل ہو گئی۔ سبیل کا مقصد امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرنا تھا۔ اس کے ساتھ خدمت خلق کو بھی اہمیت دی گئی۔ پانی پلانا اسلام میں باعث اجر عمل ہے، اس لیے سبیل کو نیکی کا ذریعہ سمجھا گیا۔ ابتدائی صدیوں میں زائرین کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ روایت مضبوط ہوتی گئی۔ مختلف علاقوں میں اس کی شکلیں مختلف رہیں، لیکن مقصد ایک ہی رہا، کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا۔ عراق میں محرم کے دنوں میں سبیلوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی۔ زائرین کی خدمت کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ ایران میں بھی محرم کے دوران پانی تقسیم کیا جاتا تھا۔ برصغیر میں یہ روایت عوامی سطح پر بہت مقبول ہوئی۔ ہندوستان کے کئی شہروں میں سبیلیں لگائی جانے لگیں۔ بعد پاکستان میں بھی یہی روایت عام ہوئی۔ آج تقریباً ہر بڑے شہر میں محرم کے دوران سبیل نظر آتی تھی۔ کئی جگہ صرف پانی تقسیم کیا جاتا ہے، کئی جگہ شربت بھی پلایا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر دودھ بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی نظر پوری کرتے ہیں، بعض لوگ محرومین کے ایصال ثواب کی نیت کرتے ہیں، بہت سے لوگ صرف خدمت خلق کی نیت سے سبیل لگاتے ہیں۔ اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ سبیل لگانے والے اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت محبت ان کے جذبے کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی یاد بھی تازہ کی جاتی ہے۔ انہیں سقائے کربلا کہا جاتا ہے۔ ان کی وفاداری تاریخ کا روشن باب ہے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی مگر وفا نہ چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ سبیل کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کربلا ہمیں اصرار کا درس دیتی ہے، صبر کا سبق دیتی ہے، حق پر قائم رہنے کی تعلیم دیتی ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کی تلقین کرتی ہے، پیاسے کو پانی پلانے کی ترغیب دیتی ہے۔ خدمت انسانیت اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ سبیل اس تعلیم کی ایک عملی مثال ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں محرم کے دوران سبیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، ہمارے جاسک مذہب چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی لازمی دباؤ تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔